اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 40 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ اس حصے کی جو ایک آیت تھی جو تلاوت کی گئی، اب اس حصے آیت 31 سے 40 تک کی کا ترجمہ اور تفسیر اور نور۔ اب اس حصے میں اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، سوالات کے جواب تو پوچھیں، کیا ان کے پاس میری توحید سے انکاری کے کوئی جواز موجود ہے؟ تو یہ اس حصے پہ منحصر ہے اور خود جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، یعنی ان کفار سے پوچھیں کہ کون تمہارا روزی رساں ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی زمین اور آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے کفار مکہ، اور کون مالک ہے تمہاری سماعت اور بصارت کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، یعنی بیج سے پودا، بیج مردہ ظاہری طور پہ اور پودا زندہ، اور مردہ کو زندہ سے یعنی پودے سے پھل۔ اسی طرح انسان بھی ہے کہ روح سلا دی گئی تھی، اس کو زندہ کیا، دنیا میں بھیج دیا، اور پھر عالم برزخ میں لے گیا یہاں سے دنیا سے رخصت کر، تو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکے؟ اور کون تمہارے امور کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ سارے دنیاوی اور آخرت کے تمام امور یہ جو جتائے جا رہے ہیں، یہ کون ان کی تدبیر کر رہا ہے؟ تو کفار کہیں گے کہ اللہ ہی یہ سب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ سب کوئی مان بھی رہے ہو کہ اللہ کر رہا ہے، تمہارے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، تو اللہ کو مان تو لو، اس کو رب تو مان لو کہ یہی اللہ تمہارا سچا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ سب پہچان موجود ہے، تمہیں مانتے بھی ہو لیکن سرداری کے گمان میں اقرار نہیں کر رہے، تو یہی تو ظلم ہے، یہی گمراہی ہے۔ تو پھر کہاں گمراہی کی طرف مڑے جاتے؟ کچھ شکل کرو۔ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی سچی بات فاسقوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تمہارے شریکوں یعنی بتوں میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ تخلیق کرتا ہو پھر فنا کے بعد بنا سکے، یعنی جنہیں تم پوج رہے ہو، جنہیں اپنا شریک اور مددگار سمجھ رہے ہو، کیا انہوں نے کوئی تخلیق کر سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ پہلی مرتبہ ہی تخلیق کرتا ہے۔ نہیں ان کے پاس جواب تھا، تو یہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تو پھر یہ سارے اختیارات رکھتا ہے، پہلی بار تخلیق بھی کر سکتا ہے اور ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی تخلیق کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوبارہ بنائے گا بھی۔ تو تم پھر کہاں گمراہ ہوئے جاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کیا یہ باطل بت کوئی رہنمائی کرتے ہیں کسی راہ کی جو ان کے اختیار میں ہو؟ ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، تو رہنمائی انہوں نے کیا خاک کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یعنی جب اللہ کہہ رہا ہے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیں
تو اس کا مطلب ہے کفار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ ہی حق کی راہ دکھاتا ہے، تو جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے جو خود ہی حق کی راہ نہ پا سکتا ہو جب تک اسے راہ دکھائی نہ جائے۔ یہ اختیار تو اللہ کا ہی ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے کیسے فیصلے کیے ہوئے ہیں؟ گمراہ میں رہنے کے لیے، گمراہ ہی رہنا ہے تو پھر انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ اور ان میں سے اکثر نہیں چلتے مگر گمان پر، یعنی یہ شکوک و شبہات میں پڑے ہیں، تو یہ اسی راستے ہیں۔ انسان کو کسی طرح برائی بری نہیں کرتا، یہ ان کے حوصلے جو ہے نا، ان کو کسی کام کے نہیں، کوئی ان کے فائدے کے میں تو نہیں آئے گے۔ بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ نہیں مانو گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے اور میرا قرآن بھی وہ سنا رہے ہیں آپ کو، نہیں مانو گے تو مجھے تو علم ہے اور پھر نتیجہ بھی سامنے ہے تمہارے۔ اور یہ قرآن کی شان نہیں کہ کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، یہ قرآن کے بارے میں تصدیق ہے۔ یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے، اور یعنی ان کفار کے سامنے ہے، اور تفصیل بیان کرتا ہے اس کتاب قانون کی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی قانون قدرت ہے جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ نازل کردہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی کا من گڑت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت پر اللہ کی مور تصدیق ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سچی، سچ تبلیغ کر رہے ہیں، حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو مان کیوں نہیں رہے؟ کہ پورے قرآن کی بجائے اگر نہیں ہم مان رہے تو پھر اللہ چیلنج دے رہا ہے۔ اس جیسی قرآن تو کہاں لانا، اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب مل جاؤ، یعنی خود تم سب کفار جو اپنی زبان پر بہت بڑا عبور رکھنے کے دائی ہو، سب مل جاؤ، یہود و نصارہ کو ملا لو، اور اس کے تمام علماء، لکھنے والے لکھاری جو ہیں اور دانشور اور شاعر سب مل جاؤ، اگر تم اپنے جھوٹے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن من گڑت ہے، نعوذ باللہ۔ اگر دعویٰ سچا ہے تو اس جیسی کوئی کتاب تو لے آؤ، سارے مل جاؤ، یہ سارے گمراہین سارے مل جاؤ، یہود و نصارہ سمیت، اور دانشور جو کافر ہیں، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے، یعنی کوئی اس طرح کی کوئی کتاب نہیں لا سکے۔ تو یہ جھٹلانا جو ہے نا پھر وہ سود مند نہیں ہے تمہارے لیے، جس میں موجود علم کا یہ کفار عطا ہی نہیں کر سکتے، یعنی علم ہی نہیں ہے اس، یہاں تک لکھنا کیا اس کے علم کا عطا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور ابھی انہوں نے اس جھٹلانے کا انجام نہیں دیکھا، یعنی قرآن اور صاحب قرآن کو جھٹلانے کا یہ انجام جو ہے وہ آخرت میں تمہیں پتہ چلے گا، کتنا بڑا گناہ کر رہے تھے اور ہدایت کے باوجود راستے پر نہیں آئے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے آسمانی کتابوں کو جھٹلایا تھا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا۔ یعنی یہ مثال بھی پھر پہلی قوموں کی دے کے ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کفار مکہ کو، ان کا انجام ہی دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے، تمہاری بستیوں ان کی بستیوں میں تمہارا آنا جانا بھی، ان کا انجام کیسا ہوا تمہیں معلوم ہے، تو پھر اپنے انجام کا بھی خیال کرو، ابھی وقت ہے پلٹاؤ۔ ان کفار میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہ اللہ بشارت دے رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لے آئیں گے، کچھ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان مفسدوں کو بھی خوب جانتا ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ تعالی ربی میں، یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔